اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتوں میں ایمان والوں کا ذکر فرمایا، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ان 15 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 طبقے والوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک کافروں کا اور دوسرے منافقین کا۔ ان 20 آیتوں میں غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی 5 آیتوں میں ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جنہوں نے ہدایت کو قبول کیا، جنہوں نے ہدایت کے راستے کو اپنایا، جن کو مؤمنین اور متقین کہا جاتا ہے اور جن کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم میں طلب کیا گیا ہے۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے، آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جنہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، ہدایت کو ٹھکرا دیا، ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، جن کے راستے سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر پناہ مانگی گئی ہے۔ اور اسی طرح کفر کہتے کس کو ہیں؟ کفر کی تعریف کیا ہے؟ کفر کے لفظی معنی چھپانے کے ہیں۔ کفر کے لفظی معنی کسی چیز کو چھپا دینا، اور شریعت کی اصطلاح میں جن باتوں پر ایمان لانا فرض ہے ان میں سے کسی ایک بھی بات پر ایمان نہ لانا اور اس کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ اور اسی طرح انذار کے لفظی معنی آتے ہیں کہ ایسی بات کرنا جس سے خوف اور ہراس پیدا ہو جائے، اور جس کو اردو ترجمے کے اندر ڈرانے کے معنی میں آتا ہے، لیکن صرف ڈرانے کو انذار نہیں کہہ سکتے، بلکہ ایسا ڈرانا کہ جس ڈرانے میں شفقت بھی ہو، محبت بھی ہو اور رحمت بھی ہو۔ جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو آگ سے، سانپ سے اور بچھو سے ڈراتے ہیں، کیونکہ وہاں پر محبت بھی ہوتی ہے، شفقت بھی ہوتی ہے اور رحمت بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی ڈاکو یا کوئی رہزن یا کوئی ظالم جو لوگوں کو ڈراتے ہیں، ہم اس کو انذار نہیں کہہ سکتے اور ان لوگوں کو نذیر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ شفقت اور محبت کی وجہ سے نہیں ڈراتے۔ انبیاء علیہ السلام کو خصوصیت سے نذیر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمام انبیاء اپنی امت کے حق میں مشفق ہوتے ہیں، مہربان ہوتے ہیں، اور تمام انبیاء اپنی امت کو عذاب الہی سے ڈراتے ہیں شفقت اور محبت کی وجہ سے، جس کی مثال اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں سے گزر رہے تھے، تو راستے میں ایک یہودی کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک کافر کا جنازہ ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میرا ایک اور امتی وہ جہنم میں چلا گیا، میں ایک اور امتی کو جہنم کی آگ سے بچانے میں ناکامیاب ہو گیا۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں جو تکلیف اور درد محسوس کر رہے ہیں، یہ شفقت اور مہربانی کی وجہ سے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ بتلائی گئی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اور اسی طرح یہاں پر ایک اصولی بات یہ بھی نکل کر سامنے آتی ہے کہ ہر مبلغ کو، ہر داعی کو، ہر واعظ کو اور ہر ناصح کو یہ ضروری ہے، اس پر یہ بات لازم ہے کہ وہ لوگوں کو خیر کی بات، دین کی بات مشفق انداز میں اور محبت بھرے والے انداز میں ان کو سمجھانا چاہیے، ان کو پیار سے دین کی بات سمجھانا چاہیے،
یہی دین کا اصول ہے، یہی دین کا ضابطہ ہے۔ اور اسی طرح اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے ہرگز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ پر کوئی اثر نہیں آتا۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کا کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ قصور تو ان منافقین اور مشرکین کا تھا کہ جن کے دلوں میں اور جن کے دماغوں میں کفر اور شرک کا فطور تھا۔ وہ اپنی کفر اور شرک کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا دل اتنا سخت ہو چکا تھا کہ وہ ہدایت کے راستے کو اختیار نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طرح یہاں پر کافر سے مراد مطلق کافر مراد نہیں ہے، بلکہ وہ کافر مراد ہے کہ جن کے لیے ازل میں کفر پر خاتمہ طے ہو چکا ہے۔ یہاں پر کافروں سے مراد وہ کافر ہے کہ جن کا خاتمہ کفر پر ہونا طے ہو چکا ہے، ورنہ تو جب اس آیت کا نزول ہوا، اس آیت کی نزول کے وقت جو وقتیہ کافر تھے بعد میں انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ اس آیت سے مراد ایسے کافر مراد ہیں کہ جن کے لیے مرنا کفر پر طے ہو چکا ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر محنت کی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی بات پہنچاتے رہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ لوگ ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہو چکا تھا۔ اس علم کے معلوم ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے پاس جا کر، چاہے وہ ابو جہل ہو، چاہے وہ ابو لہب ہو، چاہے اور کوئی دوسرا کافر ہو، اس کو جا کر دین کی بات پہنچاتے تھے، اس کو دین سمجھاتے تھے، اس کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے ذمے لوگوں تک دین کی بات پہنچانا ہے، ہمارے ذمے لوگوں تک دین کی بات پہنچانا ہے، قبول کرے یا نہ کرے وہ اس کے ذمے ہے، لیکن دعوت کے پہنچانے کا جو ثواب ہے وہ ہمیں ضرور ملے گا، چاہے وہ قبول کرا یا نہ کرا وہ اس کے اوپر ہے، لیکن دعوت کو پہنچانے کا ثواب ہمیں ضرور مل کر رہے گا۔ اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ختم کہتے ہیں مہر کو، ختم کہتے ہیں مہر کو، اور مہر ایسی چیز پر لگایا جاتا ہے کہ جس سے کوئی باہر کی چیز اس میں داخل نہ ہو سکے۔ مہر اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ کوئی باہر کی چیز اس میں داخل نہ ہو سکے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختمہ کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا کہ منافقوں کے دل اور کافروں کے دل شرک کرتے کرتے، گناہ کرتے کرتے اتنے سیاہ ہو چکے تھے اور اتنے سخت ہو چکے تھے کہ اب ان کے دلوں کے اندر کوئی بھی ہدایت کی بات کو قبول کرنے کی تاثیر اور کوئی گنجائش ان میں باقی نہیں رہی تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختمہ کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی ان کے دلوں کے اندر ہدایت کو قبول کرنے کی کوئی بھی تاثیر، کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہی تھی، اور وہ ہدایت کا احساس ان کے دلوں سے نکل چکا تھا، اور کوئی بھی ہدایت کو بات سننے کے لیے ان کے کان راضی نہیں ہوتے تھے، اور ان کی آنکھوں پر غفلت کا، لاپرواہی کا اور شرک کا اور بت پرستی کا پردہ پڑ چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہدایت کو نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ حق بات کو نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختمہ کا لفظ استعمال فرمایا اور غشاوہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ اسی طرح میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر محنت کرتے تھے، باوجود یہ کہ ان کے دلوں پر پردے پڑ چکے تھے اور ان کے کانوں پر پردے پڑ چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر محنت کرتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امید تھی، ایک آس تھی کہ کبھی نہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق دے دیں، کبھی نہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ میری محنت کی وجہ سے یا ان میں سے کسی ایک کی تڑپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیں، توفیق دے دیں اور وہ ایمان قبول کر لیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایسے مفہوم کو بیان کرنے کے لیے 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے ران، ایک ہے تبع اور ایک ہے اقفال۔ ران تبع سے کم ہے اور تبع اقفال سے کم ہے اور اقفال سب سے زیادہ ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ
اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کا جو دل ہے وہ انسان کے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح ہے۔ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے کرتے اس کا دل ایسا سکڑ جاتا ہے، سمٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے وہ بالکل بند ہو جاتا ہے، وہ بالکل بند ہو جاتا ہے۔ اور احادیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور پھر بغیر توبہ کے پھر وہ دوسرا گناہ کر لیتا ہے تو ایک اور سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کا دل گناہوں سے زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور اس دل کے اندر حق بات کو قبول کرنے کی کوئی تاثیر، کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی ان کے دلوں پر ران ہے، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ران لگا۔ حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کسی کافر کو بھی کافر کہنا جائز نہیں ہے، کسی کافر کو بھی کافر کہنا جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کا خاتمہ کفر پر نہ ہو، جب تک کہ اس کا خاتمہ کفر پر نہ ہو۔ اور ہمیں کیسے یقین ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا یا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا؟ ہمیں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اسی لیے بہتر یہ ہے کہ ہم کسی کافر کو بھی کافر نہ کہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور وہ ایمان قبول کر لے۔ جو وقتیہ طور پر کافر تھا بعد میں وہ ایمان والا بن جائے، متقی بن جائے، اور مومنین کی موت اسے نصیب ہو جائے۔ اور اسی طرح یہاں پر ایک شبہ، ایک اعتراض یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی جس کی وجہ سے وہ ہدایت کو قبول نہیں کر پا رہے ہیں، تو وہ اپنے کفر میں معذور کہلائے، وہ اپنے کفر میں معذور کہلائے تو ان کو سزا اور عذاب کیوں کر دیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کے اندر نیکی کو قبول کرنے کی اور برائی کو چھوڑنے کی استطاعت اور اس کے اندر استعداد اور صلاحیت مادہ رکھا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر گناہ کا بھی مادہ رکھا ہے، نیکی کا بھی مادہ رکھا ہے، نیکی کو قبول کرنے کا، ہدایت کو قبول کرنے کا اور اس کو چھوڑنے کا انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادہ رکھ دیا ہے، استعداد رکھ دیا ہے، صلاحیت رکھ دی ہے۔ اب انسان اگر اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنی اس استعداد کو، اپنی اس صلاحیت کو، اپنی اس قابلیت کو برباد کر دے تو اس میں صرف اور صرف انسان کا قصور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو صرف اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اس کو یہ سزا دے رہے ہیں کہ اس کے دل پر اور اس کے کانوں پر اور اس کی آنکھوں پر مہر لگا دے رہے ہیں، اس کی آنکھوں پر مہر لگا دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کافروں کا ذکر فرمایا ہے۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ منافقین کیسے ہیں اور ان کی صفات کیا ہیں اور ان کے لیے کیا کیا عذابات ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان والے ہرگز نہیں ہیں۔ یہاں پر منافقوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ منافق کہتے ہیں اس شخص کو کہ جس کے دل میں کچھ اور ہو، زبان پر کچھ اور ہو، زبان سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کے دل میں کفر چھپا ہوا ہو، اس کے دل میں نفاق چھپا ہوا ہو، ایسے شخص کو منافق کہتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں آتا ہے قرآن مجید کے اندر، ان لوگوں کی سزا بتلائی گئی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کو جہنم کے نچلے درجے میں داخل کیا جائے گا، ان کو اتنا سخت عذاب دیا جائے گا۔ منافقت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اور یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی؟ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی بن سلول، معتب بن قصیر اور جد بن قیس اور ان کے رفقا، جس میں سے بعض یہودی تھے اور بعض مشرکین تھے، ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب مدینہ تشریف لائے تو عبداللہ بن ابی بن سلول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سرداری ملنے والی تھی، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر آئے تو عبداللہ بن ابی بن سلول جو کہ منافقوں کا سردار تھا، اس کی سرداری جاتی رہ گئی، یعنی اس کی سرداری ختم ہو گئی، خاک میں مل گئی۔ تو تبھی سے اس نے یہ تہیہ کر لیا، یہ ارادہ کر لیا، یہ قصد کر لیا کہ مجھے ہر حال میں مسلمانوں کو تکلیف دینا ہے اور مجھے ہر حال میں مسلمانوں کا نام و نشان نعوذ باللہ مٹانا ہے۔ لیکن مدینے کے اندر مسلمانوں کا اتنا غلبہ ہو چکا تھا، مسلمان اتنے زیادہ کثرت سے ہو گئے تھے کہ وہ کھلم کھلا برسر عام آ کر مسلمانوں کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس نے درے پردہ، یعنی درے پردہ بد پیچھے اس نے ایمان قبول کر لیا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ بظاہر تو اسلام کا دعویٰ کیا کرتا تھا، لیکن اس کے دل میں کفر اور نفاق چھپا ہوا تھا، اور اس کا یہ دعویٰ یہ تھا کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، بار بار ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا باللہ وبالیوم الآخر، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کی تردید میں فرمایا وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے ہرگز نہیں ہیں، وہ ایمان والے ہرگز نہیں ہیں۔ نفاق ایک ایسی چیز ہے جس سے صحابہ کرام بھی ڈرا کرتے تھے، جس سے صحابہ کرام بھی ڈرا کرتے تھے اور بار بار اپنے ایمان کا جائزہ لیا کرتے تھے، اپنے ایمان کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ کتابوں میں آتا ہے، احادیث کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، وہ ایک مرتبہ اپنے گھر جا رہے تھے، راستے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا حال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تو منافق ہو گیا، میں تو منافق ہو گیا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو میری ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب میں اپنے گھر آتا ہوں اور اپنے بیوی بچوں کے درمیان ہوتا ہوں تو میرے ایمان کی وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا بھی یہی حال ہے، چلو دونوں چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ماجرہ، اپنا حال بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں لوگ دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے اور آ کر اپنا حال بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حنظلہ، اگر تمہاری وہی کیفیت رہی جو میری مجلس میں ہوتی ہے تو تمہارے راستوں میں، تمہارے گلی کوچوں میں اور تمہارے بستروں پر فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگے، فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت کی بات ہے، ایمان ہمارا کبھی بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، تب جا کر انہیں اطمینان ہوا، تب جا کر انہیں قرار۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیں، حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں مگر صرف اپنے آپ کو، اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں مرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مرض میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے، اس وجہ سے کہ وہ لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ یہاں پر منافقوں کی ایک صفت بتلائی گئی، وہ صفت یہ ہے کہ منافقین وہ دھوکے بازی کرتے تھے، جال سازی کرتے تھے، فریب اور دھوکہ دیا کرتے تھے۔ یہ صرف ان کا گمان تھا، وہ یہ صرف سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ہم ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس ذہن کو صاف کرنے کے لیے، ان کے اس گمان کو غلط ثابت کرنے کے لیے فرما دیا کہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، اور وہ نہ نبی کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور نہ ایمان والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی کو بذریعہ وحی اور تمام امتیوں کو، تمام ایمان والوں کو بذریعہ پیغمبر ان کی خبروں کی اطلاع دے دیتا ہے، ان کی خبروں کی اطلاع دے دیتا ہے، اور وہ اپنے اس مکر و فریب میں دنیا اور آخرت میں دونوں میں نقصان اور خسارہ اٹھانے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، وہ اس بات کا احساس نہیں رکھتے
کہ ہم دھوکہ تو صرف اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، لیکن اس بات کا وہ شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ یہاں پر مرض کہتے ہیں بیماری کو، یہاں پر مراد کھانسی، بخار یا طبیعت خراب ہونا یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مرض سے مراد یہاں پر حسد، جلن، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا اور اپنے دل میں نفاق چھپا کر رکھنا، یہاں پر مرض سے مراد یہ ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مرض میں اور اضافہ کر دیا، ان کے مرض میں اور اضافہ کر دیا۔ وہ کس طرح کہ جب ایمان والے ایمان میں داخل ہونے، ایمان والے مسلسل فتوحات کرنے لگے اور مسلمانوں کے پاس مال غنیمت آنے لگا اور لوگ جوق در جوق اسلام قبول کرنے لگے اور مسلمانوں کا غلبہ اور طاقت بڑھنے لگی، تو ان کی جلن میں، ان کے حسد میں اور اضافہ ہو گیا، وہ اور زیادہ مسلمانوں سے جلنے لگے، وہ اور زیادہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ یہی اسی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مرض میں اور اضافہ کر دیا۔ جب وہ اس طرح سے کریں گے تو ان کے لیے کیا ہوگا، ان کے لیے انجام کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ جب وہ اس طرح سے کریں گے، یعنی مسلمانوں کے خلاف حسد کریں گے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں گے اور مسلمانوں کو تکلیف دینے کی تدبیریں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ بما کانوا یکذبون، بما کانوا یکذبون، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کرنے کی وجہ بتلائی ہے۔ دردناک عذاب اس لیے ہے کہ وہ لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے، حالانکہ جھوٹ تو کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، بالمقابل نفاق کے، بالمقابل کفر کے، بالمقابل مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی صراحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بما کانوا یکذبون، ان کے لیے عذاب علیم اس لیے ہے کہ وہ لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تمام برائیوں کی جڑ، تمام برائیوں کی جڑ، تمام گناہوں کی جڑ وہ جھوٹ تھی، تمام برائیوں کی جڑ وہ جھوٹ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جڑ کی وجہ سے، اسی بنیاد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بما کانوا یکذبون، وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، اسی لیے ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا، اسی لیے ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ جھوٹ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ اس انسان سے 1 میل دور چلا جاتا ہے، صرف جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے۔ آج ہم لوگ رات دن جھوٹ بولتے ہیں، گھر میں جھوٹ بولتے ہیں، باہر جھوٹ بولتے ہیں، کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں اور بزنس میں جھوٹ بولتے ہیں، ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر یہ تمنا رکھتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے آئیں، پھر یہ تمنا رکھتے ہیں کہ برکتیں آئیں، پھر یہ تمنا رکھتے ہیں کہ رحمتوں کے دروازے ہم پر کھل جائیں۔ کہاں سے کھلیں گے جب کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں؟ تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ کاروبار شروع کرے تو جھوٹ سے، ختم کرے تو جھوٹ سے، گھر میں ہے تو جھوٹ سے، فون آیا کہاں پر ہے تو جھوٹ بولا کرتے ہیں، ہمیشہ جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ تو پھر یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برکت دے گا، رحمت دے گا، کہاں سے دے گا جب کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے، جھوٹ سے احتیاط کرنا چاہیے، جھوٹ سے جہاں تک ہو سکے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ بولنا یہ مومنین کی صفت نہیں ہے، بلکہ جھوٹ بولنا یہ منافقین کی صفت ہے۔ اگر کوئی انسان جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے اندر منافقین کی ایک صفت آ گئی ہے اور وہ دھیرے دھیرے منافقین کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، وہ ہمیشہ سچ بولا کرتا ہے، اور جو منافق ہے، جو کافر ہے، وہ جھوٹ بولا کرتا ہے۔ یہ اصول ہے۔ اب اس اصول کے اوپر اپنے آپ کو تولیں، اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو ہم منافق ہیں، اگر ہم سچ بول رہے ہیں تو ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، یہی لوگ اصل میں مفسد ہیں، فساد مچانے والے ہیں،
لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یعنی منافق لوگ وہ مسلمانوں کے پاس بھی جاتے تھے اور کافرین کے پاس بھی جاتے تھے، اور ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کیا کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اس سے ہمارا مرتبہ بلند ہوگا، اس سے ہمارا مرتبہ بلند ہوگا اور ہمیں اونچا مقام ملے گا۔ اور جب ان کو اس طرح کرنے سے منع کیا جاتا تو وہ کہتے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کیا کرتے ہیں۔ ادھر مسلمانوں کی جو خفیہ سازشیں، خفیہ تدبیریں ہوتی تھیں وہ جا کر کافروں کو پہنچایا کرتے تھے، اور کافروں کے جو شبہات اور اعتراضات اسلام اور ایمان کی باتوں پر ہوتے تھے وہ آ کر ضعیف الفہم، ضعیف الاعتقاد اور سادہ لوگ جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو آ کر بتلایا کرتے تھے تاکہ ان کے ایمان متردد ہو جائے، شک میں پڑ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس طرح سے مت کرو، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم اصلاح نہیں بلکہ تم مفسد ہو، تم فساد کو روک نہیں رہے بلکہ تم فساد مچا رہے ہو، کیونکہ مصالحت کا اور صلح کا اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام تمام ادیان پر غالب آ جائے اور احکام شرعیہ کے نفاذ میں موافقت اور مخالفت کی کبھی بھی ہرگز پرواہ نہ کی جائے۔ یہ جو تم صلح کے نام پر، یہ جو تم حکمت کے نام پر، مصالحت کے نام پر ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کر رہے ہو، یہ سراسر صلح کرنے کا صرف ناٹک ہے، یہ صلح کرنے کا صرف ڈھونگ ہے۔ اصل میں تو یہی لوگ مفسد ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس آیت کی تفسیر کچھ یوں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم دونوں جماعتوں کے درمیان صلح کرنے والے ہیں، یعنی ایمان والوں کے درمیان اور جو اہل کتاب ہیں ان کے درمیان صلح کرنے والے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم اس طرح سے مت کرو تو وہ کہتے کہ ہم تو صرف اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبردار کیا کہ تم اصلاح نہیں کر رہے بلکہ تم فساد مچا رہے ہو، دراصل تم ہی مفسد ہو، تم ہی اصل میں فساد پھیلانے والے ہو، فساد مچانے والے ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو وہ کہتے کہ ہم اسی طرح ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ خبردار یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی جب ان سے کہا جاتا کہ تم اللہ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کامل ایمان لاؤ اور دنیا کی خواہشوں کو چھوڑ دو، آخرت کی فکر کیا کرو، آخرت کی تیاری کیا کرو، کیونکہ دنیا فانی ہے اور دنیا کی ہر چیز فانی ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسی طرح ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ اپنا سب کچھ قربان کر کے صرف ایمان کی خاطر، صرف جنت کی خاطر انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ہم ان کی طرح ایمان نہیں لا سکتے کیونکہ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے آخرت کو نہیں دیکھا۔ محض خیال کی وجہ سے، محض کسی کے کہنے کی وجہ سے ہم دنیا کے عیش و عشرت کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم دنیاوی فائدوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہاں جو آرام میں ہے وہ ہر جگہ آرام میں ہے، وہ یہ سوچ رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے وقوف وہ نہیں ہیں بلکہ بے وقوف تو تم ہو، کیونکہ تم نے اپنے نفسانی خواہشات کی اتباع کی، اپنی نفسانی خواہشات پر چل کر تم نے دنیا اور آخرت کو دونوں کو برباد کر لیا ہے۔ اور اسی طرح کما آمن الناس فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو معیار حق قرار دیا ہے، یعنی ہمیں ایمان لانا ہے کس طرح، جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے، صحابہ کرام کی طرح ہمیں بھی ایمان لانا ہے۔ اب اگر کوئی صحابہ کرام کو معیار حق نہیں مانتا تو وہ شخص بھی ہم الصفحاء میں داخل ہے، وہ شخص بھی ہم الصفحاء میں داخل ہے، یعنی وہ لوگ بے وقوف ہیں جو صحابہ کرام کو معیار حق نہیں مانتے ہیں۔ اور یہ لوگ جو صحابہ کرام کو معیار حق نہیں مانتے، حد تو تب ہوتی ہے کہ جب یہ لوگ اپنے نفسانی خواہشات پر چل کر یہ امید رکھتے ہیں، یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیاب کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول کرے گا۔ ہرگز ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاقل
سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق بنا دے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اپنے نفس کو چلا دے۔ سمجھدار عاقل یہ ہے، اور اسی طرح ما بعد الموت یعنی آخرت کی وہ تیاری کرے۔ عقل مند آدمی یہ ہے، اور بیوقوف آدمی وہ ہے جو اپنے نفسانی خواہشات کی اتباع کریں، اپنے نفسانی خواہشات پر چلا کریں، یہ آدمی بیوقوف ہے۔ اس آیت کے ذیل میں اور اس حدیث کے ذیل میں ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام معیار حق ہیں۔ صحابہ کرام کے راستے پر چلنا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، راہیاب ہو جاؤ گے۔ اب اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ کرام پر انگلی اٹھاتا ہے، صحابہ کرام پر اعتراض کرتا ہے، تو وہ گویا کہ صحابہ کرام کے جو معلم ہیں، جو استاذ ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر انگلی اٹھا رہا ہے، ان کی تربیت پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے سے حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، صحابہ کرام کی طرح ایمان لانا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کہی باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں سے منافقوں کی ہر صفت نکال کر مومنین کی ہر صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ علم و ادب سکھلائیں گے، دین خدا پھیلائیں گے، مسجد میں بھی